آگے رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اب وہ شخص جو مسکین کو دیکھتا ہے لیکن خود سے بھی حیثیت نہیں ہے، دوسری جگہ تو کہا نا جو مسکین کو کھانا کھلائے اسے سلوک کرے، اب یہاں پہ کہا کہ جو دیکھتا ہے میرے قریب کوئی مسکین ہے اور ایسا جو فرش پہ رہنے والا ہے، مٹی میں بچھونے والا ہے، ایس حد پہ مسکین ہے، قرآن کہتا ہے تم تعاون نہ کر سکو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر تم اس کے تعاون کی رغبت کسی کو دو۔ یعنی تمہارے پاس کوئی ایسا جاننے والا تعلق والا دوست کہ رشتہ دار جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تم اس کو رغبت دلاؤ کہ یہ مسکین ہے، اس کے ساتھ تعاون کر، اس کی ذمہ داری اٹھا لے، اس کو راشن دے دے، اس کے گھر کے اخراجات اٹھا لے۔ اس سے مفسرین نے ایک قول اور بھی لیا ہے کہ اس سے وہ جماعت بھی مراد ہے کہ یعنی جو مقروض ہے اور اس پہ قرض لٹکا ہوا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کو کوئی رغبت دلائے سب استعداد کو کہ فلاں بندے کے گلے میں تو لٹکی ہوئی قرضے کی، یہ اتار دے، یہ قرض تو ادا کر دے، یہ خدمت اس کی کر دے۔ کسی کی بیٹی جوان ہے اور وہ ہے مسکین، اس لیے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اب مفسرین کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے اگر وہ خود صاحب استطاعت شادی کر سکتا ہے اس مسکین کی بیٹی سے شادی کر لے تاکہ وہ تو تلوار اس کے گلے سے اتر جائے، اور اگر خود نہیں کر سکتا اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی شادی اس سے کرا دے تاکہ وہ تلوار اس کے گلے سے اتر جائے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں پھر کسی دوست کو رغبت دے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے تاکہ وہ تلوار اس کے گردن سے اتر جائے۔ اب یہ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس پہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ ہو، کوئی شرط نہ رکھی جائے، فقط اس غرض سے نکاح کرے کہ میں مسکین کی گردن میں جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ اتارنا چاہتا ہوں۔ یعنی مقروض ہو مسکین یا ایسا مسکین جو مجبوری میں کہیں پھنس گیا اور اس نے سود پہ رقم لے لی، اب سود در سود وہ دلدل میں پھنستا گیا، اب ہم کہتے ہیں جب اس نے سود میں لیا کیوں؟ یہ اس کی غلطی ہے۔ اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے کہ اگر وہ تلوار لٹک گئی ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب تم صاحب استطاعت ہو یا کوئی دوست صاحب استطاعت ہے اس کو رغبت دو کہ اس کے مسکین کے گلے سے تلوار اتار دے، یعنی اس کے وہ رقم ادا کرے تاکہ اس سود کی لعنت سے بچ جائے۔ یہ نہ کہ ہم کہیں جب یہ ہو گیا تو اس کے ساتھ کریں۔ اسی سے مفسرین کی جماعت نے یہ بھی قول دیا ہے کہ جو ہمارے آستانے ان کا طریقہ کیا رہا، یعنی ان کا یہی رہا کہ ان کے ہاں کوئی بھی آئے مسکین کھانا کھا کے چلا جائے لیکن ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، عزت کے ساتھ کھلایا جائے، بٹھایا جائے۔ پہلے یہی طریقہ اسلاف کا تھا، اور اسلاف یہ کرتے کوشش کہ کوئی آئے کھانا کھانے وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال کے دیتے تھے، کھانا کھلاتے تاکہ اس کے اندر اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے۔ آپ کسی مسکین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں اور آپ کہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلام مسکین میں یہ شرط نہیں لگاتا وہ مسلمان ہی ہو، وہ غیر مسلم بھی ہو اور ہو مسکین، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اسلام اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آگے قرآن نے اعلان کیا جب مسکین اور یتیم کا حق ادا ہو جائے پھر مسلمان کیا کرے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ شخص نماز تو پڑھتا ہو لیکن نماز کا حال یہ ہو کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اس کو اپنی نماز کی پرواہ نہ ہو، یعنی اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے، یا ریا کے لیے کرتا ہو۔ یہ عبداللہ بن ابن سلول کے بارے میں آیا ہے، مفسرین جو جماعت کہتی ہے یہ مدنی ہے۔ اب حالانکہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو لکھا وہ سورۃ مکی ہے، لیکن اب یہ آیات نزول کے اعتبار سے بتا یہ آیات مدنی ہے، اس کے اندر یعنی کچھ آیات مکے میں نازل ہوئی کچھ مدینے میں۔ اب یہ آیات کے بارے میں مفسرین کی جماعت یہ کہتے ہیں یہ آیات عبداللہ ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس کی حالت کیا تھی زندگی؟ وہ نماز پڑھتا اس لیے پڑھتا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، ریا کے طور پہ پڑھتا، تو رب نے کہا اللہ جو علیہ السلام کہ تو ان لوگوں کی نماز خرابی ہے جو نماز پڑھتے لیکن نماز کی خبر نہ ہوتی۔ اب جیسے کوئی شخص لوگوں کو دیکھ کے نماز شروع کر دے اور تنہائی میں ہو، نماز کی پابندی نہ کرے، نماز تو اللہ کے لیے تھی، وہ تنہائی میں بھی پڑھتا اور تنہائی میں زیادہ اہتمام کرتا بنسبت لوگوں کے، لوگوں سے ڈرتا بلکہ رب کا خوف ہوتا کہ نہیں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے ہاں پیش ہو۔ یا ایسا شخص نماز تو پڑھے
لیکن اس کو رکوع سجود کی خبر بھی نہ ہو، اتنی تیزی سے گزر کے چلے جائے، اس کے یہ بھی نہ پتا میں نے رکوع میں پڑھا کیا تھا، میں کس کے ساتھ کلام کر رہا تھا، سجدے میں میرا کلام کس کے ساتھ تھا، میں رب سے کیا بات کر رہا تھا، قیام کے اندر میں کیا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا، خبر بھی نہ ہو، بس گزر کے چلا جائے۔ یہ تو مثال ایسی ہے، کوئی شخص ریت کا گھر بنائے اور اوپر پاؤں رکھے اور پھر جی میرا تو گھر بھی ٹوٹ گیا۔ بھئی پتہ ریت کا گھر بنائے تو ریت کے گھر پہ پاؤں تو نہیں رکھا جاتا، اس کے اوپر سے گزرے تو ٹوٹ ہی جائے گا، ختم ہو جائے، بھر جائے گی۔ ایسے ہی مثال ہو کہ نماز پڑھے تو اسے لیکن اس حال میں گزر جائے کہ اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ رب نے ان کی مثال دی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان کی خرابی ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسرا قول بھی ملتا ہے کہ نمازی کی وہ لوگ جو نماز تو ادا کریں لیکن نماز کے احکام کو چھوڑ دیں۔ احکام نماز کے یعنی ان کو رکوع بھی صحیح کریں، سجود بھی صحیح کریں۔ پھر نماز کے احکام کیا ہے؟ یعنی احکام نماز یہ تھا کہ نماز ادا کریں، نماز کے بعد نماز کی حالت میں رہیں۔ نماز تقاضا یہ کرتی ہے ہم نماز کے بعد بھی انسان بن کے رہیں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کریں، نہ کہ یہ کہ ہم مسجد میں جائیں تو مومن بن جائیں، مسجد سے بیٹھ جائیں کم تولنا شروع کر دیں، کم کاٹنا شروع کر دیں، لوگوں کا مال بٹورنا شروع کر دیں، دھوکہ دہی کا عمل کر دیں، اب وہ نماز نہیں ہے۔ یعنی احکام نماز یہ ہے کہ ہم نے نماز میں عہد کیا ہوتا ہے رب کے ساتھ، اب میں باہر جا کے بھی یہ کام نہیں کروں گا، اب اس میں کار بند ہو جائے، ہم اسی کی تسبیح و تحلیل کریں، اسی کا ذکر اذکار کریں۔ اور جو شخص نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں تو حدیث میں بڑی وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے، جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے۔ اور جو شخص نماز کی پابندی کرے اور پھر احکام نماز کو ترک کرتا ہے، یعنی نماز کے بعد خلاف شرع امور کرے، اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے۔ اور انہی کے بارے میں اگر ہم اس پوری صورت کو لیں تو پہلی آیات بینات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی وہ نماز پڑھے اور پھر اس میں انسانیت نہ ہو، اسلام پہ چلنے کا انداز نہ ہو، تو پھر تو ایسے ہے کہ اس کی آخرت پہ یقین نہیں ہے، وہ آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ آخرت پہ یقین والے کو ڈر ہوتا ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو محشر میں جواب کیا دوں گا، میں کسی کا مال غصب کروں گا آخرت میں جواب کیا دوں گا، میں کسی کو کم تول کے دوں گا آخرت میں جواب کیا دوں گا۔ اس کو فکر آخرت ہوتی ہے، اور فکر آخرت کی بنا پر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ دین پہ چلتا وہ شخص ہے جس کو آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ رب نے یہ قید اس لیے پہلے لگائی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی محشر کو جھٹلاتا ہے، محشر کا انکار کرتا ہے، وہ یہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ یتیم کا مال بھی کھاتا ہے، وہ مسکین کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتا، وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی۔